غریب کئی سالوں تک اپنے بچوں کو روزہ نہیں رکھاتے، اس لیے کہ ہمارے پاس دعوت کرنے کا انتظام نہیں ہے۔ پھر قرض لے کر کے یا جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ایسے معاملہ ہم نے شادیوں کا کر لیا ہے۔ اتنا اسراف ہم اس میں کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچیاں 25 سال 30 سال 35 سال کی ہو رہی ہے، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ کس وجہ سے؟ اس اسراف کی وجہ سے جو ہم اس میں کر رہے ہیں، وہ فضول خرچیاں جو ہم اس میں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حلت اور حرمت سے پرے، حلال و حرام کا فتویٰ دیے بغیر یاد رکھیے وہ چیز جو سماج کے لیے ناسور بن جائے اس کو روکنا اور اس سے دور ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں قتل نفس بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ نشہ ہے، بہت بڑی وجہ نشہ ہے۔ لوگ نشے میں دھت ہو جاتے ہیں یا نشے کی طلب ان کو ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر ان کی یہ ضرورت پوری نہ ہو تو آپ اخبار اٹھا کر کے دیکھیے تو آپ پائیں گے کہ کہیں بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا، کہیں شوہر نے بیوی کو مار دیا، کہیں بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ اس کو شراب پینے کے لیے چند 100 روپے چاہیے تھے، 150 روپے چاہیے تھے، وہ اس کو نہیں ملے اور اس نے قتل کر دیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، میرا موضوع ہے سماج کی بعض برائیاں اور ان کا حل۔ ابھی آپ شیخ محترم سے ایک نہایت ہی علمی گفتگو سن رہے تھے، اور الحمدللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب نے اس کو سنا، اسے ہم یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ لیکن جو علمی گفتگو ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس سے جلدی اکتا جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی کتاب اور فرمان رسول ایسا ہے کہ اس کو جب پیش کیا جائے تو بندے کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، اس کی نگاہیں ایکٹک کہنے والے کی طرف ہونی چاہیے، اور پوری دل سوزی کے ساتھ آدمی کو اسے سننا چاہیے تاکہ اسے عمل کی توفیق حاصل ہو۔ برادران اسلام، بہرحال یہ جو موضوع سماج کی برائیوں سے متعلق ہے، میرے بھائیوں، یہ مجھ سے اور آپ سے متعلق ہے۔ ہم سب کم و بیش مختلف قسم کی برائیوں میں ملوث ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں اچھا انسان وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ اس دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو باتیں عرض کی جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین لوگ ہو، تم بہترین جماعت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اور تمہاری بھلائی یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم ایمان لاتے ہو۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ان کی دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ گویا کہ میرے بھائیوں، نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے،
اور اگر کسی کو نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، کسی کو برائی سے روکا جاتا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا تم اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتے ہو، اس لیے مجھے نیکی کی بات بتاتے ہو، اور کسی کو گناہ سے روکا جاتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا تم بہت گناہوں سے پاک ہو اس لیے لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ نہیں میرے بھائی، گنہگار تو ہر انسان ہے، نیکی کی حاجت تو ہر ایک کو ہے، ہر ایک کو اللہ رب العالمین کی رضا کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم جہاں دیکھیں کہ اپنے بھائی کو ہم نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، اسے نیکی کی دعوت دی جائے، اور جہاں ہم دیکھیں کہ کوئی بھائی برائی میں مبتلا ہے، کوئی بہن برائی میں مبتلا ہے، تو اس سے کو روکا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اس ذمہ داری کی نوعیت کو بھی سمجھیں۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اس کا مکلف ہے، یعنی ذمہ دار ہے، جو روزانہ کے معمولات ہوتے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، برائیاں جو عام ہیں، جو نظر آتی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ گفتگو کرے، اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو، دوست احباب کو، محلے اور پڑوس والے کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ہاں، خطبہ دینا، تقریر کرنا، وعظ و نصیحت کرنا اور اس طریقے سے انبیاء کے مشن کو چلنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے اس کی نہ ذمہ داری ہے اور نہ اس کو حق ہے کہ ایک موبائل لے لیا، اب ریکارڈنگ پہ لگا دیا، بیٹھ کر کے غلط سلط آیات قرآنی پڑھے، احادیث کو کہیں سے کہیں جوڑے اور اپنے منمانی فتاوے دے اور یہ سمجھے کہ ہم بہت بڑے علامہ ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے لوگوں کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور عوام کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دین کی بربادی کا بہت بڑا سبب اور آج کے دور کا بہت عظیم فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں، برائیوں میں سے ایک بڑی برائی اس وقت ہمارے درمیان یہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے سے ہم اصل موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو 7 ہلاک کر دینے والی برائیوں سے بچو، 7 ہلاک کر دینے والی، برباد کر دینے والے گناہوں سے خبردار۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہے 7 کون سے وہ گناہ ہے جو ہلاک کر دیں گے آدمی کو، برباد کر دیں گے؟ بتائیں اللہ کے رسول۔ کیوں بتائیں؟ اس لیے بتائیں کہ ہم محفوظ ہو جائیں، بچ جائیں۔ اور میرے بھائیوں یہی جذبہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صرف کہنا اور سننا مقصد نہ ہو، بلکہ عمل کرنے کا جذبہ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والسحر جادو، قتل النفس اور بے گناہ کا قتل کر دینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھا جانا، مقابلے کے دن پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، اور اسی طرح سے مومنہ پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو بات بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ ابھی آپ بہت ساری باتیں تفصیل سے سن چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ شرک کی برائی ایسی ہے جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کر دینے والی باتوں میں سب سے پہلے گنایا، اور بڑے افسوس کی بات ہے جتنا شدید یہ گناہ ہے اتنا ہی عام آج مسلمانوں کے درمیان ہو چکا ہے، اتنا ہی عام ہو چکا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ جو اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہیں ان میں سے اکثر 1 2 10 20 تھوڑے 1000 2000 نہیں، 10-20% نہیں، اکثر میکسیمم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔
یقیناً جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، اور جس چیز کو حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا وہ اسے کبھی مل نہیں سکتی میرے بھائیوں۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگا۔ بلکہ تمام انبیاء اور رسول کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ آج ہمارے درمیان معاملہ کیا ہے کہ کوئی آدمی رفاہ عام کا کام کرتا ہے، سوشل ورک کرتا ہے، لوگوں کو راشن بانٹتا ہے، لوگوں کے درمیان دنیا کے خیر اور بھلائی کے کام کرتا ہے، اور شرک باللہ میں پڑا ہوا ہے، اس کو روکا جائے، لوگ کہتے ہیں ارے دیکھو اتنا اچھا کام تو کر رہا ہے، اتنے خیر کے کام تو کر رہا ہے، اتنا لوگوں کے بھلائی کے کام تو کر رہا ہے، کرنے دو۔ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ کو اس سے محبت ہے اور آپ اس کے خیر خواہ ہیں تو لازم اور ضروری ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ سارے کام تو بڑے اچھے ہیں، لیکن اس سے پہلے جس شرک میں تم مبتلا ہو اس سے تمہارا بچنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ پیغام آپ کو دیا جاتا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول گزرے سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی۔ کیا وحی کی؟ کہ اگر تم نے بھی، اللہ اکبر، نبیوں سے اس بات کے صدور کا امکان نہیں ہے، یہ امتیوں کو اور عام بندوں کو متنبہ کرنے کے لیے نبیوں سے خطاب کیا گیا کہ اگر آپ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، تمہارے سارے اعمال چاہے تمہاری 950 سال لوگوں کو دعوت دینے کی محنت ہی کیوں نہ ہو، یاد رکھو سب کے سب برباد ہو جائے گی اور کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہر کھلے اور چھپے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوسری بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جادو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حق ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں اور ہم سائنس کو مانتے ہیں، ہم ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق بتایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ کسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ اے اللہ، میں گرہ لگا کر کے اس میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی جو جادو کے مختلف طریقے استعمال کرنے والے لوگ ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی گئی، اور یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ کفر باللہ کے حکم میں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو عمال تھے اور جو اپنے گورنرز تھے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سب کو یہ خط لکھا، سب کو آرڈر دیا کہ جس کے پاس بھی اس کو یہ علم ہو جائے کہ کوئی جادوگر ہے، کوئی جادوگرنی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے اور اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ میرے بھائیوں، جادو کرنا بھی حرام ہے، جادو کروانا بھی حرام ہے، اور یاد رکھیے اگر کوئی یہ کہے کہ تم پر جادو ہو گیا ہے تو اس کا علاج اس جادو کے ذریعے سے کرنا بھی حرام ہے۔ علاج بھی آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ علاج کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل کیا اور اس کو تمہارے لیے شفا قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بہت بڑے راقی کو پکڑ کر کے لائے جو یہاں وہاں سے آیتیں خوب اپنی طرف سے بیان کرتا ہو، پڑھتا ہو۔ ایک بڑا فتنہ ہمارے درمیان چلا ہے، گویا کہ شفا اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، شفا اس آدمی کے پڑھنے میں ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے بتائیں کیا آپ کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کیا آپ کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے؟ کیا آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس یاد نہیں ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو کس نے آپ کا علاج کیا؟ کیا رب ذوالجلال نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو نازل نہیں کیا؟ اگر نبی کا علاج ان دونوں صورتوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو آپ کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کمی یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہے تو فلاں راقی پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی کتاب پر نہیں ہے۔ اور وہ جو کہہ کر کے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور آپ کا مال لوٹتا ہے،
کہ اس کو ایسا پڑھنا ہوگا، ایسا پڑھنا ہوگا، ایسا پڑھنا ہوگا، کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لو؟ کیا وجہ ہے کہ وہ دلیل تو سورہ فاتحہ ہی کی دیتا ہے کہ جا کر کے صحابہ کرام نے یہ دم کیا اور اتنی بکریاں لے لی؟ میں پوچھتا ہوں وہ آپ کو کیوں نہیں بتاتا کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے؟ پیٹ کا سوال ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فتنہ اس وقت ہمارے درمیان بہت زوروں پر ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کا مال لوٹا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، لہذا اس جادو سے اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو جادو ہے، یہ جو سحر اور اسی طریقے سے نظر بد اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، ریئرسٹ آف دا ریئر، جو بالکل ہزاروں لاکھوں میں کوئی کیس ہوتا ہے نا جس کو ریئرسٹ آف دا ریئر کہتے ہیں، یہ اس قبیل میں سے ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث میں بہت شاذ اس کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی جو ہلاک کرنے والی بات ہے کہی قتل النفس، کسی کو بغیر حق کے قتل کر دینا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں قتل نفس بڑا بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ نشہ ہے، بہت بڑی وجہ نشہ ہے۔ لوگ نشے میں دھت ہو جاتے ہیں یا نشے کی طلب ان کو ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر ان کی یہ ضرورت پوری نہ ہو تو آپ اخبار اٹھا کر کے دیکھیے تو آپ پائیں گے کہ کہیں بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا، کہیں شوہر نے بیوی کو مار دیا، کہیں بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ اس کو شراب پینے کے لیے چند 100 روپے چاہیے تھے، 150 روپے چاہیے تھے، وہ اس کو نہیں ملے اور اس نے قتل کر دیا۔ اخبار اٹھائیے، روز آپ کو اس طرح کی دسیوں خبریں ملے گی۔ میرے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قاتل کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کسی کو کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی سے کسی کی معمولی دشمنی تھی، اس نے جا کر کے اس کو سپاری دی کہ جاؤ اور یہ فلاں کو قتل کر دو، اس نے پیسے لیے جا کر کے اس کو قتل کر دیا، اس کو نہیں معلوم میں اس کو کیوں قتل کر رہا ہوں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک عام آدمی کسی وجہ سے کسی نے آ کر کے اس کا قتل کر دیا، بیچارے کو نہیں معلوم کہ آخر میرا قصور کیا ہے، کس وجہ سے مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، قتل نفس، کسی کی جان ناحق لے لینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ایک گناہ اللہ، اور سزا کتنی؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جو کسی مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر تو اس کی جزا، اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی لعنت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بڑا شدید عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، بڑا دردناک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو، یہاں تو مسلمان کے بس ذکر نہیں ہے، ایک جان کسی کو اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ انسانی جان کی عظمت اسلام کے نزدیک کیا ہے؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَكْلِ الرِّبَا، سود کھانا۔ سود جو آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں مختلف شکلوں میں کتنا عام ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالی نے جو لین دین ہے، تجارت ہے، بزنس کو حلال کیا، اور سود کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ سود کسی بھی طریقے کا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے روکا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو سود کسی کے ذمہ باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارا اصل مال ہے، مد مال جس کو کہا جاتا ہے، وہ لے لو۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور دیکھو معلوم ہو جانے کے بعد بھی، علم ہو جانے کے بعد بھی اگر تم نہیں رکو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کیا کوئی مسلمان اس کی جسارت کر سکتا ہے کہ وہ یہ تصور بھی کر لے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کروں گا؟
सोचिए उसका क्या हशर होगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद की 70 से ज्यादा शाखें हैं, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट है ना, जिसमें आज मुसलमानों को बड़ा इंटरेस्ट पैदा हो गया है। मुख्तलिफ शक्लों से शैतान ने उसके सामने सजा सवार करके उसको पेश किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे हल्का जो इसका गुनाह है और इसकी बुराई है, ऐसे है जैसे कोई आदमी अपने माँ के साथ बदकारी करे। अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। मेरे भाइयों सोचिए, आदमी तसव्वुर जिसका नहीं कर सकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में क्या कह रहे हैं। और इसी तरीके से बयान फरमाया कि ये सूदखोर क़यामत के दिन सही से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकेगा। उसकी हालत उस आदमी की तरह हो जाएगी जिसे जिन शैतान लग गया हो, जो अपने होश में नहीं रहता, यहां लड़खड़ाता है वहां लड़खड़ाता है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो ये कहता था कि भाई जो सूद है जिसको तुम मना कर रहे हो हमको, ये भी तो तिजारत ही के जैसे है। तुम थोड़ा पैसा तिजारत में लगाते हो, फिर मुनाफा कमाते हो। हम भी किसी की मदद करते हैं, बल्कि हम मदद करते हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हम उनको पैसा दे रहे, थोड़ा पैसा ज्यादा कमा रहे। ये वो शैतान का धोखा है जिसमें उसने उसे रखा हुआ है। साफ बात ये है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वअहल्लल्लाहुल बै' व हर्रमर रिबा। सबसे पहली बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। बाकी सारी बातें बाद में है जो कि बहुत लंबी हो सकती हैं। मेरे भाइयों, एक बात जो गौर करने की है, आज मुसलमान फिर भी सूद खाने को तो बुरा समझता है, यानी किसी को सूद पर पैसा दे दिया और उससे जो सूद आ रहा है उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसको खा रहा है, इसको तो फिर भी बहुत सारे लोग हराम समझते हैं, बुरा समझते हैं, बैंक से आने वाले इंटरेस्ट को हराम समझते हैं। लेकिन सूद देना, पे करना, इसको तो गोया कि मुसलमानों ने बुराई समझना ही छोड़ दिया है। आज आप किसी को पूछे नई बाइक नजर आई, अच्छा नई गाड़ी लिए हो, कैसे लिए? लोन पे लिया, फाइनेंस पे लिया, हफ्ते पे लिया, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, मोबाइल फोन। अल्लाह की पनाह, आप सोचें कि जिसकी हकीकत में जरूरत नहीं है, उसके पास एक पुराना फोन था, चल रहा था अच्छा खासा, ये इसको 20,000 रुपए का नया फोन लेने की सूझी और जाकर बजाज फाइनेंस करा कर ले आया और कोई मामला किया उस तरीके से ले आया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आकिलुर रिबा व मौकिलुहु व कातिबुहु व शाहिदैहि कुल्लुहुम सवा, कि जो आदमी सूद खाता है, सूद खा रहा है, जो सूद दे रहा है, पे कर रहा है, जो उसको लिख रहा है और इसी तरीके से जो उस पर गवाह बन रहे हैं, ये सब के सब गुनाह में बराबर हैं। तो सूद खाने को तो आपने बड़ा बुरा समझा है ना, उसके बारे में आप फतवा पूछते हैं, उसके पास जाकर खाना खाना कि नहीं खाना, उसके बारे में आप पूछते हैं उसके मामलात कैसे हैं, उसके बारे में आप पूछते हैं वो बैंक में नौकरी करता है, उसके यहाँ बेटी देना कि नहीं देना, सारे फतवे पूछते हैं आप। लेकिन जब वही खुद को गाड़ी खरीदना है, मोबाइल खरीदना है और क्या क्या करना है, वहां सूद देते वक्त आप नहीं सोचते। हालांकि नबी ने तो इसको और उसको बराबर करार दिया है। मेरे भाइयों गौर करने की बात है, दीन और शरीयत को समझने की बात है। अभी नाजिम साहब ने आपके सामने हदीस पेश की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान पेश किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए मुसलमानों दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं उसको कबूल करूंगा, जो मुझे बुरा लगता है, भारी पड़ता है और जिस पर अमल करना दुश्वार है वो अपने लिए नहीं है। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, दीन इसका नाम नहीं है, दीन इसका नाम नहीं है। बल्कि जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, आदमी को उस सब पर अमल करना होगा। मेरे भाइयों, अगली बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, और यतीम का माल खा जाना। यतीम का माल खाना, एक तरफ तो यतीम की किफालत की जो अजमत बयान की है, फरमाया कि जो यतीम की किफालत करने वाला है, और मैं
قیامت کے دن اس طریقے سے ہوں گے، یا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ اپنی شہادت کی اور درمیان کی انگلی کو قریب قریب کر کے بتایا۔ علماء نے مختلف معنی اس کے بیان کیے ہیں کہ یا تو درجے میں معمولی تفاوت ہوگا یا نبی سے اتنی قربت ہوگی، تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے، یتیم کا مال کھا جاتا ہے، تو اسے ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں میں سے قرار دیا، اور یہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، سوچو بھی مت۔ یوں تو کسی کا بھی مال باطل طریقے سے کھا جانا حرام ہے۔ کوئی بھی طریقہ آدمی اپنائے اور کسی کا مال غصب کر لے، اس کی زمین پر قبضہ کر لے، اور اسی طریقے سے اور کوئی بھی ذریعہ ہو جس کے ذریعے سے جو حق نہیں ہے وہ حاصل کر لے، یہاں تک کہ غور سے سنو، گورنمنٹ کی جگہوں پر، گورنمنٹ کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کرنا بھی حرام ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کا ہے، سرکاری ہے تو اپنی سرکار ہے نا، تو اپنی جگہ یہاں ختم ہوتی ہے، اس کے بعد اپنا اوٹا تو آگے ہی رہے گا، سیڑھیاں اور اس کے آگے رہے گی، روڈ ہے وہ، ہے نا۔ حرام ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی زمین ایک بالشت ہڑپ کر لی، ناجائز اس پر قبضہ کیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن 7 یا 70 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالے گا۔ ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آپ ایک آدمی کا حق نہیں مارتے ہو جب آپ انکروچمنٹ کرتے ہو، ایک آدمی کا حق نہیں مارتے ہو، آپ سینکڑوں لوگوں کا حق مارتے ہو جو اس راستے سے گزرنے والے ہیں، سینکڑوں لوگوں کا۔ ہر آدمی آپ کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ دائر کرے گا، اس نے مجھے تکلیف دی تھی، اس کی وجہ سے مجھے پیدل چلنے میں تکلیف ہوئی، اس کی وجہ سے میری گاڑی لے جانے میں تکلیف ہوئی، اس کی وجہ سے محلے میں جھگڑا ہوا۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو آئیڈیل ہونا ہے، ہم آئیڈیل قوم ہیں، ہمارے نبی آئیڈیل ہے۔ اگر ہم اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو دین اسلام کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے؟ آج جو غلط شبیہ لوگوں کو پیش کرنے کا موقع ملا ہے اسلام کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات بیان فرمائی، وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو آدمی پیٹ پھیر کر بھاگ جائے، اسے ہلاکت کرنے والے گناہوں میں سے قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے اگلی بات بیان فرمائی کہ کسی بے گناہ بھولی بھالی سیدھی سادی بچی اور عورت کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنا، لوگوں کے درمیان اس کو عام کرنا، اس کی بدنامی کرنا اور کسی فحش کا الزام اس کے اوپر لگانا۔ میری بہنوں سے میں توجہ چاہوں گا اس بات پر، اس لیے کہ بہت سی بار خواتین میں اس طرح کی برائیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ کسی بچی کے بارے میں، کسی عورت کے بارے میں کسی سے کوئی بات سنی اور اب اس کے سارے سماج میں لوگوں کے درمیان اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کبھی اس سے کچھ دشمنی ہوتی ہے، کوئی ناراضگی ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی اس کے بارے میں بری بھلی باتیں کہی جاتی ہے۔ حالانکہ ایک تو جو الزام لگائے وہ اپنی جگہ گنہگار ہے، دوسرے اگر آپ نے اس بات کو کسی کے سامنے بیان کیا تو بھی آپ کے لیے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث کل ما سمع، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات دوسروں کے درمیان عام کرے، ہر سنی سنائی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تھوڑی کہا، ہم نے تو سنا اور ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ آپ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے اس طرف توجہ چاہوں گا کہ آج سوشل میڈیا پر یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ کوئی بھی بات آپ کے پاس پہنچی، دیکھا there is something extraordinary، کچھ غیر معمولی نظر آ رہا ہے اس میں، فوراً سینڈ آل، سب کو بھیج دیا، فیس بک پہ ڈال دیا، انسٹا پہ ڈال دیا اور نہ جانے کہاں۔ یہاں تک کہ دین کے معاملے میں بھی احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ کوئی بات نظر آئی، ایسی بات ہے جو اس سے پہلے تو ہم نے کہیں نہیں سنی، مولانا تو بتاتے ہی نہیں۔ مولانا لوگ ایسی بات نہیں بتاتے۔ تو کیا جیسے ہی کچھ عجیب لگا فوراً سب کو بھیج دیا۔ یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ دنیاوی کوئی معاملہ آپ بغیر تحقیق کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میرے بارے میں کوئی غلط بات، کوئی جھوٹی بات نشر کرتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا بھلا کام کیا، لوگوں کے سامنے اس کو پھیلا دیا۔ جائیے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو سب سے پہلے اپنے امام صاحب سے کسی عالم کے سامنے اس کو رکھیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، اگر وہ تصدیق کرے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو لوگوں میں پھیلائیے، ورنہ اس سے بچنا نہایت ہی زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اور اس طرح کی نہ جانے کتنی برائیاں ہمارے سامنے عام ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ بالکل پریشان ہیں، اور ایسے حالات لوگوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بات آئی ہے سوشل میڈیا کی، تو تھوڑی گفتگو ہم اس پر بھی کر لیں۔ آج آپ دیکھیں کہ موبائل فون ہر شخص کے ہاتھ میں ہے، موبائل فون ہر شخص کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بزرگ ہے 70-80 سال کے، وہ بھی موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نوجوان ہے اس کے پاس بھی ہے، یہاں تک کہ چھوٹا سا بچہ ہے اس کے پاس بھی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بالکل بچہ پیدا ہوا ہے چند گھنٹوں کا یا 1-2 دن کا ہے، کئی بار تو ہاسپٹلس میں بھی ایسے نظارے ہوتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے سمجھ نہیں رہا ہے، تو موبائل چالو کیا اور رکھ دیا ایک طرف، موبائل چالو کر کے رکھ دیا۔ اب اس میں میوزک بج رہا ہے، کوئی کارٹون چل رہا ہے، کچھ بھی چل رہا ہے جس سے آوازیں آ رہی ہے یا جو کچھ اس پہ اسکرین پر چل رہا ہے، بچہ اس میں مگن ہے، ماں خوش، ہاں سب مطمئن ہو گئے کہ بڑی کمال کی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم روتے ہیں کہ ہمارے بچے موبائل سے چپکے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ کھلونوں سے نہیں کھیلتے، باغ میں نہیں جانا چاہتے، میدان میں نہیں جانا چاہتے۔ ملزم کون ہے؟ گنہگار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ بچہ بعد میں ہے، ذمہ دار آپ ہیں، ذمہ دار بڑے ہیں، اس لیے کہ اب اسے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، ابھی وہ 2 دن کا تھا، آپ نے جب سے اس کو دکھانا شروع کیا ہے، آپ ہی تھے جب وہ روتا تھا تو آپ کو یہ تکلیف محسوس ہوتی تھی کہ اس کو سنبھالے، سمجھائیں اور اس کو لے کر کے گھر سے باہر نکلے۔ آپ سے موبائل نہیں چھوٹتا تھا تو آپ نے اس کو موبائل دیا، اس لیے آج وہ موبائل نہیں چھوڑ رہا ہے۔ گھر کا حال یہ ہے کہ ہم اپنا موبائل نہیں چھوڑنا چاہتے، بچے سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ موبائل چھوڑ دے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اگر بچہ آپ کو کتابیں پڑھتا ہوا دیکھے گا تو بچہ بھی کوئی کتاب مانگے گا، کوئی کتاب وہ بھی مانگے گا کہ ہم بھی دیکھیں، صفحات پلٹیں۔ آپ اگر بچے کو لے کر کے گھر سے باہر نکلیں گے موبائل چھوڑ کر کے گھر میں رکھ کر یا جیب میں رکھ کر، تو ٹھیک ہے، بچہ بھی کھیلنا چاہے گا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نگاہ موبائل سے نہ ہٹے اور بچہ موبائل پر نگاہ نہ ڈالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بچے آپ کو کاپی کرتے ہیں، انہیں ہر بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور جیسا آپ کرتے ہیں ویسا وہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ ہے کہیں سے جا رہا ہے، اس کو دیکھ کر کے لوگ بولتے ہیں کہ ارے یہ فلاں کا بچہ لگتا ہے، وہ ویسے چل رہا ہے، وہ ویسی بات کر رہا ہے۔ اس نے کاپی کیا آپ کو۔ میرے بھائی اور دوستو، آج جو معاملہ خاص طور سے نوجوانوں کا ہے اور موبائل کی مختلف فتنوں میں جو آج ہمارا سماج اور سوسائٹی بالکل گرفتار ہو چکی ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں 4th 5ویں 6ٹھی کے بچے وہ بھی موبائل چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اس کے ہر اچھے اور برے میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ میرے نوجوان دوستو سنو، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ یہ جو موبائل ہے نا، حقیقت میں یہ اللہ کی نعمت ہے، یاد رکھو، یہ حقیقت میں اللہ کی نعمت ہے۔ آج اس کے ذریعے سے آپ نہ جانے کتنے خیر کے کام کر سکتے ہیں، بے شمار۔ آج اس موبائل کے ذریعے سے آپ کی زندگی بہت آسان ہو چکی ہے، آپ اس موبائل کے ذریعے سے بہت زیادہ دنیاوی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لیکن اگر ہم نے اس نعمت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا تو اسی کا نام ظلم ہے۔ وضع الشیء علی فی غیر محلی،
کہ جو چیز جس کے لیے بنی ہے آپ اس کا وہ استعمال نہ کرے، اس کا کچھ اور غلط استعمال کرے، اسی کا نام ظلم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، اندھیرے کا سبب ہوگا، پل صراط سے آدمی گزر نہیں پائے گا، جس کے پاس نور ہوگا اس سے مانگے گا تھوڑا مجھے بھی آنے دو ساتھ ساتھ، ہم ساتھ میں کالج جاتے تھے، ہم ساتھ میں کام کرتے تھے، میرے بھائی بھول گئے مجھ کو، مجھے بھی آنے دو اپنے ساتھ، لیکن اسے اجازت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کو اپنے ساتھ لے لے۔ ظلم سے بچو، ظلم یہی نہیں ہے کہ کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دی۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے ساتھ یہ ظلم ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو دیا آپ اس کا غلط استعمال کریں۔ اور یاد رکھیے اس موبائل نے آج کس طریقے سے انسان کو اس کے وقت سے غافل کر دیا ہے، اسے ہوش نہیں ہے کہ بس ایک بار موبائل میں گھسنا تو اسے یاد ہے، نکلے گا کب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، رات میں 2 بج گئے، رات میں 3 بج گئے، کوئی ہوش نہیں ہے اس کو کہ مجھے سونا ہے، صبح نماز کے لیے جاگنا ہے، اس کے بعد مجھے جاب پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی ہوش نہیں ہے۔ یہ وقت جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انمول نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ کیا ہے زمانہ ایک وقت ہے، پیریڈ آف ٹائم، ٹائم اسپین آپ کو ملا ہوا ہے، ایک وقت ہے، آپ کی عمر 40 سال 60 سال 80 سال ہو سکتی ہے، یہ اتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے۔ اور یاد رکھیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنو آدم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ الگ الگ روایتیں ہیں، کہیں 5 کہیں 6 چیزوں کا ذکر ہے، جس میں سے ایک ہے ان شبابہ فیما ابلا، اس کی جوانی کے بارے میں، اس سے پہلے عمر کے بارے میں کہا ان عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں کہ کہاں اس کو کھپایا، اور پھر جوانی کا الگ سے سوال ہے کہ جوانی کو کس چیز میں لگایا۔ میرے بھائیوں کیا جواب ہمارا ہوگا، سوچئے آپ کیا جواب ہوگا، فیس بک میں، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ، کہاں ہم نے اس کو ضائع کیا تھا۔ میرے بھائیوں ایک اور حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ موبائل کتنا بڑا فتنہ ہے اور ہمیں کس طریقے سے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کس طریقے سے اس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو آئیں گے اور آنے کے بعد جو ایسے لوگ ہوں گے کہ بہت زیادہ نیکیاں کریں گے، تہامہ کی سفید پہاڑیوں کے برابر ان کے اعمال ہوں گے، خوب نیکیاں کریں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو ذرات کی شکل میں اڑا دیا جائے گا اور اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا اس کا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم کو بتائیے اور اچھی طرح کھول کے بتائیے تاکہ ہم اس میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے ہوں گے، تمہیں جیسے ہوں گے، تمہاری زبان بولتے ہوں گے، تمہارے جیسے نیک کام کرتے ہوں گے، شب بیداری کرتے ہوں گے، تہجد کی نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کر ڈالیں گے، تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کا خیال نہیں کریں گے۔ میرے نوجوانوں غور کرو، کیا یہی حال آج نوجوانوں کی جماعت کا نہیں ہے؟ تو ہماری نماز روزے اگر ساری چیزیں اس سے ضائع اور برباد ہونے والی ہے تو کس قدر ہم کو ان تمام چیزوں سے ہمیں کس قدر اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب طریقوں سے لوگ اسراف کر رہے ہیں، یہ موبائلوں کے معاملات ہیں، دیگر روزمرہ کے جو مختلف معاملات ہیں اس میں کس طریقے سے لوگ اسراف کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دینی معاملات ہیں، جو دینی معاملات خالص اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے، اسے بھی لوگوں نے کیا کیا بنا ڈالا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ کھلائی کی یا روزہ رکھائی کی لوگ رسم کرتے ہیں، اور معاملہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ جو روزہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہوتا ہے میں اس کا اجر دوں گا، بچوں کو اس وقت تک روزہ نہیں رکھاتے جب تک دعوت کا انتظام نہیں ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض غریب کئی سالوں تک اپنے بچوں کو روزہ نہیں رکھاتے، اس لیے کہ ہمارے پاس دعوت کرنے کا انتظام نہیں ہے۔
پھر قرض لے کر کے یا جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تب وہ روزہ رکھاتے ہیں۔ ایسے معاملہ ہم نے شادیوں کا کر لیا ہے، اتنا اسراف ہم اس میں کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچیاں 25 سال 30 سال 35 سال کی ہو رہی ہے، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ کس وجہ سے؟ اس اسراف کی وجہ سے جو ہم اس میں کر رہے ہیں، وہ فضول خرچیاں جو ہم اس میں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حلت اور حرمت سے پرے، حلال و حرام کا فتویٰ دیے بغیر یاد رکھیے وہ چیز جو سماج کے لیے ناسور بن جائے اس کو روکنا اور اس سے دور ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور خاص طور سے میں اس اسٹیج سے اپنے علماء اور ان لوگوں سے جو اہل ثروت ہے، جو خوب مالدار ہیں، ان سے یہ اپیل کرتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک ایسا ماحول بنائیں کہ بہت ہی معمولی خرچوں میں بلکہ بغیر خرچوں میں بچیوں کی شادیاں ہوں۔ کیا صحابہ کرام کے زمانہ ایسا ہی نہیں تھا؟ آپ ولیمے کے بارے میں سینکڑوں آپ کو دلیلیں مل جائے گی، شادی کے خرچوں کے بارے میں کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی۔ میرے بھائیو اور دوستوں، بہرحال یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو سماج اور معاشرہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی بچیاں خودکشی کر لیتی ہیں، ان کے ماں باپ خودکشی کر لیتے ہیں، نوجوان موبائل نہیں ملا اس لیے خودکشی کر لی۔ حالانکہ اگر ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں، اس کی طرف لوٹیں تو یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ سرسری طور سے حل کیا ہے نا؟ موضوع میں حل بھی ہے۔ حل کیا ہے؟ کچھ باتیں تو آ گئی دلائل میں، مختصر یہ کہ سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم نیکی کے راستے پہ چل سکیں گے اور برائی سے بچ سکیں گے۔ سب سے پہلی وحی اسلام کی یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، اس کے بعد اسی علم کو سہارا بنا کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہوگی۔ اپنے رب کو پہچانو، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرے بندوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ اگر رب کو پہچانتے تو اس کی نافرمانی نہ کرتے، رب کو پہچانتے تو اس سے محبت کرتے، اس کے حکموں پر جان لٹا دیتے۔ معرفت الہی حاصل کیجئے، اس کے بعد قرآن کریم کو پڑھیے، احادیث کو پڑھیے، اچھے علماء کے خطبات اور دروس کو سنیے، اس کے ذریعے سے تقوی اور پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اس لیے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر تو نہ کسی نیکی کو انجام دیا جا سکتا ہے، نہ گناہوں سے بچا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت اہم ہے، جنت کے احوال پڑھیے، جنت کے احوال جانیے، جنت کیا ہے، تاکہ اس کی تڑپ دل میں پیدا ہو، اس کے لیے ہم آمادہ ہو جائیں۔ جہنم کے حالات سے واقفیت حاصل کیجئے تاکہ اس کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی بے ثباتی کا علم حاصل کیجئے، یہ جانیے کہ کتنی حقیر شے ہے، کتنی حقیر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو نیکی کے اسباب ہے اس کی طرف آگے بڑھیے۔ نیکی کے اسباب کیا ہے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایسی چیزیں جہاں دین کا ماحول ہو تو نیکی کے اسباب کو اختیار کیجئے، اور اسی طریقے سے برائی کے اسباب سے دور رہیے، برائی کے اسباب سے بچیے۔ برائی کے اسباب، سب سے زیادہ برے دوست، برائی کے اسباب سے بچیے۔ بہت سارے نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں برائی سے بچنا چاہتا ہوں، نہیں بچ پاتا ہوں۔ کیا ہے سبب؟ کیا ہے؟ تمہاری تنہائی ہے۔ بہت سی مرتبہ آپ کی یہ تنہائی، شیطان تنہائی میں لے جا کر کے آپ کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ میں کسی برائی میں جب پڑتا ہوں تو کیا حالات کیا ہوتے ہیں، کیوں میں پڑتا ہوں، اور وہ جو اسباب آپ کو نظر آئیں اس سے دور رہنے کی کوشش کیجئے۔ نوجوانوں سے میں خاص طور سے کہوں گا، اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تنہائی میں برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس طرح کی تنہائی سے بچائیے۔ اسی طریقے سے آخری بات، توبہ و استغفار کرنا اور اللہ سے دعا کرنا۔ میرے بھائیوں، گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے۔ جب آپ کسی برائی میں پڑتے ہیں تو وہ برائی آپ کو دوسری برائی کی طرف لے کے جاتی ہے، جب تک آپ توبہ نہ کر لیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب توبہ کیجئے اور اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز صحابی کو یہ دعا سکھاتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کرنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، تو میری مدد فرما اچھی طریقے سے تیرا شکر بجا لانے پر، تیرا ذکر کرنے پر، اور اچھی طرح تیری عبادت کے بجا لانے پر۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے بچا جا سکتا ہے، اور نہ اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی کے راستے پر چلا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین، ہم بڑے ہی گنہگار و خطا کار ہیں۔ اے اللہ تیری رحمتیں ہمارے گناہوں سے بہت وسیع ہے۔ اللہ تیری رحمت کا واسطہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔
الہ العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین توحید پر جینے اور اتباع سنت کو تھامے رہنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں ہمیں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہمارے والدین ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ الہ العالمین انہیں بھی ہمارے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔